पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने मीडिया का इस्तेमाल किया, वीलॉगर्स का इस्तेमाल किया, अखबारात का इस्तेमाल किया, इदारियों का इस्तेमाल किया, साबित करने के लिए कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के जनरल साहिबान से एक डील इमरान खान ने कहा जब से मैं कैद में हूं मैंने 2 कॉलें दी हैं। एक मैंने कॉल आपको 8 तारीख के लिए दी थी फरवरी में, आज ये सिर्फ मेरी दूसरी कॉल है कि 24 तारीख को कॉम सारी निकले। 5 दिन का बकायदा एक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से इमरान खान का फिजिकल रिमांड या इन्वेस्टिगेशन रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 21 नवंबर 2024 थर्सडे के दिन के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो फाइनल कॉल है 24 नवंबर की, उसके हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। और ये भी कि शरीफ जरदारी आसिम टोला जो माफिया है वो किस तरह से इस प्रोटेस्ट के रास्ते में किस तरह, यानी ये सिस्टम जो है वो भुखलाया हुआ है, पैनिक में है। और उस पैनिक में, उस बौखलाहट में उन्होंने तकरीबन 5 लाख का सिक्योरिटी एपरेटस भी मोबिलाइज किया हुआ है। उन्होंने इसमें मैजिस्ट्रेट, इसमें अदालतें, इसमें ज़राए अबलाग, इसमें वीलॉगर, इसमें सारा मीडिया जो है, अखबारात, उन्होंने इस जद्दोजहद के अंदर फेंक दिए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पूरी प्रोटेस्ट और एहतजाज पे, इसका एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तरफ चलूँ, मैं थोड़ा सा वाशिंगटन का जिक्र करना चाहता हूँ। आपको याद होगा जो पिछला वीलॉग मैंने किया, जो मैं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से करना चाहता था, उसका बैकग्राउंड ये था कि एक मासूम शख्स पाकिस्तान से, कोई विजिटर आते हैं जब भी, तो विजिटर चाहते हैं कि वो जाके वाइट हाउस देखें, कैपिटल हिल देखें, वो जो अमेरिका का जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है उसे देखने की ख्वाहिश बड़ी कुदरती किस्म की होती है। तो जब उस इलाके में मैं वॉक कर रहा था, वहाँ पे मैंने बहुत सी उसकी फुटेज ली, उसकी बहुत सी तस्वीरें ली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वॉक तो मैं वाशिंगटन में कर रहा था, सोच में पाकिस्तान कर रहा था। एक्साइटमेंट भी मुझे थी कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर शहर जो है, जहाँ पे सीट ऑफ गवर्नमेंट पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, उसके अंदर मैं फिर रहा हूँ। अफसोस मुझे ये था कि कितना ताकत का ये कॉन्सेंट्रेशन है जो दुनिया भर के लोगों की तकदीर को, जिनको पता भी नहीं है कि उनकी तकदीर यहाँ से कंट्रोल हो रही है, वो इस शहर से उनकी तकदीर जो है वो कंट्रोल हो रही है। तो वहाँ पर पहली दफ़ा मुझे ख़ज़ां के खूबसूरत रंग भी मैंने कैप्चर किए। लेकिन मुझे पहली दफ़ा पता चला कि कैपिटल हिल की बिल्डिंग के करीब जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, जो बहुत प्रेस्टिजियस अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसका एक कैंपस उधर भी है। मुझे सिर्फ ये पता था कि उसका कैंपस जो दरिया के दूसरी तरफ है, ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ता है इस तरफ। लेकिन एक लॉ डिपार्टमेंट का कैंपस यहाँ पे भी था, बहुत खूबसूरत कैंपस, वहाँ पे भी फिरने का मौका मिला। उसके बाद आर्किटेक्चर दिखाने के लिए मैं अपने विजिटर को जो यूनियन स्टेशन है वाशिंगटन का, वहाँ पर ले गया। उसका बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, वहाँ से बारिश के खूबसूरत मनाजर भी मैंने कैप्चर किए। लेकिन जब हम ये वॉक कर रहे थे तो मेरे विजिटर ने एक चीज़ नोट की। उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग के बाहर लिखा है रेगुलेटरी बिल्डिंग, कोई लेबर रेगुलेटरी बिल्डिंग है, कोई कंपटीशन से रेगुलेटरी बिल्डिंग है, कोई इकोनॉमिक की बिल्डिंग है। ये रेगुलेटरी बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? तो मैंने उनको कहा कि ये इसलिए है कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो ये कहती है कि किसी एक बिजनेस एंटिटी या इकाई या किसी भी एक जो एंटिटी है उससे एक हद से ज़्यादा ताकतवर नहीं होना, क्योंकि अगर वो ताकतवर हो जाए, उन्होंने कहा उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर एक जितनी बड़ी कंपनी होगी। मैंने कहा नहीं, जब यहाँ पे फिलॉसफी ये कहती है कि जब एक इकाई और एक कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी और बाकी लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, सिस्टम के अंदर कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो क्रिएटिविटी नहीं होगी। मैंने उनको एग्जांपल दी कि डीएचए जो है, पूरे पाकिस्तान में एक ही डीएचए फैला हुआ है। जब तक डीएचए को कंपटीशन नहीं था, डीएचए ने घटिया तरीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किए। कराची की एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त है, पुराना भी जो लाहौर शहर। और फिर जब उनको कंपटीशन मिला 90s में थोड़ा सा बहरिया की तरफ से, तो आपने देखा कि खुद इसी डीएचए ने कितनी बेहतर लैंडस्केपिंग भी की। उनको एक एक एहसास हुआ कि उनको एक बेहतर जो है प्रोडक्ट डेवलप करना है। अब डीएचए तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। पाकिस्तान के निज़ाम सियासत, निज़ाम माशरत, बिजनेस के ऊपर, पूरे ढांचे के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जनरल साहिबान का कंट्रोल है, जिस तरह से लोग समझते हैं कि जनरल साहिबान सबसे पढ़े लिखे, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे समझदार हैं, सबसे पेट्रियाटिक हैं, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के पूरे ढांचे के अंदर, इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड,
किसी किस्म की भी इनोवेटिव क्रिएटिव कैपेसिटी जो है वो नहीं पाई जाती। सियासत में भी यही सूरत हाल है। चंद दिन पहले शाहीन सेबाई साहब जो हैं, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनको भी कोई जर्नलिस्ट साहब ने एक ऐसी पट्टी बढ़ाई कि शाहीन सेबाई साहब ने भी एक ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मूला निकाला जिसका बॉटम एंड ये है कि पाकिस्तान में, जिसका कंसेप्चुअल बॉटम एंड ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो मोनोपोली है उससे बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है और उसके अलावा कोई हल नहीं है। उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी एक चीज़ इसके साथ टांका ये लगाऊं कि अब से सिर्फ चंद घंटे पहले, जो कल शाम को मैं फिर रहा था इस पूरे रेगुलेटरी कमीशंस के साथ, अब से चंद घंटे पहले अमेरिका की हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, स्टेट ने, सबसे बड़ी जो कंपनी है गूगल, $2 ट्रिलियन की कंपनी को चैलेंज कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गया है एक कोर्ट के अंदर ये कहने के लिए कि डीसी की ये कोर्ट हुक्म दे गूगल को कि गूगल अपना सर्च इंजन जो है क्रोम का, उसको डाइवर्स्ट करे, उससे बेचे, बिकॉज उसको टोटल मोनोपोली इस पे हासिल हो गई है और बाकी जो सर्च इंजन और टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। इल्ज़ाम ये है कि एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है वो 70% मार्केट को डोमिनेट करता है और जहाँ जहाँ एंड्रॉयड बिकता है वहाँ गूगल ज़बरदस्ती मैंडेटरी तौर पे अपना सर्च इंजन भी साथ लगा देता है। तो गूगल को एक हुक्म तो ये दिया जा रहा है कि तुम क्रोम को बेचो, दूसरा हुक्म ये दिया जा रहा है कि अगर तुम एंड्रॉयड के साथ से अपने सॉफ्टवेयर को अलग नहीं करते हो तो फिर एंड्रॉयड को भी बेचो। ये बहुत बड़ी जंग जो है गूगल के साथ शुरू हुई है। जो आखिरी जंग माइक्रोसॉफ्ट के साथ की थी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, उसमें उससे पूरी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, लेकिन एक जंग का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, उसमें बाकायदा गूगल को ये भी कहा गया है कि तुमने जो AI में अंदर इन्वेस्टमेंट की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेस्टमेंट की है, वो भी क्योंकि तुम्हारा साइज इतना बड़ा है, तुम्हारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, तुम्हारी मोनोपोली इतनी ज़्यादा है पूरी मार्केट पे कि तुम AI की फर्दर ग्रोथ को भी रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको बताऊं इसमें, वो ये कि जिन जज साहब के पास डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जिन जज साहब की अदालत में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये केस लेके गया है, उनका नाम है जस्टिस अमित पी मेहता, जज अमित पी मेहता। तो आप अंदाज़ा लगाएं, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन। ऑफ कोर्स वो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन दिस शोज द पेनिट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन माइंड इनटू अनदर सोसाइटी। एक और जुमला इस हवाले से सुन लें कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान की हुकूमत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है जस्टिस आबिर फारूक साहब के सामने। वो किस लिए गए हैं? यहाँ तो अमेरिका की हुकूमत गई है कंपटीशन को बचाने के लिए गूगल के खिलाफ, वहां पर क्यों गए हैं कोर्ट में? वो कहते हैं प्रोटेस्ट ना होने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर हासिल कर लिया, उसकी मजीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक और जुमला अमेरिका के बारे में कह दूं, पिछले वीलॉग्स में मैंने कहा था कि अभी बहुत बड़ी जंग जो है डेमोक्रेट्स और एंटी ट्रंप ग्रुप के दरमियान में, और ट्रंप और उनके दरमियान बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होने लगा है। अभी ट्रंप प्रेसिडेंट बने नहीं, 20 जनवरी को होना है, लेकिन पहला जो उनका नॉमिनी था मैट गेट्स फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसको अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ करनी पड़ी है, बावजूद इसके कि उसके लिए बेतहाशा जोर जो है वो लगाया जा रहा था। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जेड वैंस जो है नॉमिनेटेड, वो भी पहुंचे हुए थे, लेकिन विड्रॉ इसलिए करना पड़ा कि ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि जब एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी सेक्स स्कैंडल के अंदर, जहां अंडर एज लड़कियां भी थी, 17 साल की, ड्रग पार्टीज में सेक्स होती रही, बाद में बहुत सी लड़कियों का मुंह बंद करने के लिए उनको पैसे दिए गए और उसमें चूंकि इल्ज़ाम था। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए कि मैट गेट्स के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें से कुछ नहीं निकला। इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी वो क्लोज हो चुकी है कांग्रेसमैन मैट गेट्स के खिलाफ, कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन चूंकि क्रेडिबल लोगों के पब्लिक बिलीफ में चीज़ चली गई है, मैट गेट्स उसको पब्लिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उस पूरी चीज़ को, इसलिए उनको अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ करनी पड़ गई है। पाकिस्तान में क्या आर्गूमेंट है? आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कुछ प्रूव ही नहीं हुआ, कोर्ट से कुछ साबित ही नहीं हुआ, शर्जील मेमन का कुछ शराब की बोतल का प्रूव ही नहीं हुआ, जो है इसे कहते हैं मरियम नवाज के खिलाफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ प्रूव ही नहीं हुआ। और अदालतें तो भाई ये तो चोर डाकू हैं, अदालतें इनके कंट्रोल में है। ये भी कंट्रास्ट को जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। चले वापस पाकिस्तान और इमरान खान की तरफ और 24 की जो फाइनल कॉल है उसकी तरफ। गुज़िश्ता कम अज़ कम 7, 8, 10 दिनों से पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने मीडिया का इस्तेमाल किया, वीलॉगर्स का इस्तेमाल किया, अखबारात का इस्तेमाल किया, इदारियों का इस्तेमाल किया, तरह तरह की उन्होंने खबरें फैलाई, सियासी लीडरों का उन्होंने इस्तेमाल किया ये साबित करने के लिए कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान के जर्नल साहिबान से एक डील मांग रहे हैं। मैंने आपको एक से ज़्यादा वीलॉग में ये खबरदार किया कि डील इमरान खान नहीं मांग रहे, डील जनरल साहिबान मांग रहे हैं कि 24 मई का, जो 24 नवंबर का माफ़ कीजिएगा, जो फाइनल कॉल है उसे डिले कर दें, 1 महीने के लिए डिले कर दें, उसको इतने दिन के लिए डिले कर दें। अब वो गुब्बारा जो है सारा का सारा इमरान खान की डील मांगने का वो फट गया जब आपने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में जब इमरान खान ने इनके प्रपोजल्स और इनकी डिमांड्स को रद्द कर दिया तो इमरान खान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल कर दी, मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने,
اور اس کے بعد عمران خان کو راولپنڈی کے ایک عجیب و غریب قسم کے کارٹون شو سے، مطلب اس کو کیا کہیں گے آپ، کہ راولپنڈی میں ایک FIR درج کر لی ہے کہ عمران خان نے 27 سپٹمبر کو راولپنڈی کے اندر توڑ پھوڑ کروائی، اور 5 دن کا باقاعدہ ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عمران خان کا فزیکل ریمانڈ یا انویسٹیگیشن ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے، اور ان کا جو سیل ہے اسے ایک بار پھر ایک نئی قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے اسے انہوں نے اس میں ایک انویسٹیگیشن روم کے اندر جو ہے، انکوائری روم کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ایک پریس ٹاک کی وہ خاصی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو انہوں نے ظاہر ٹاؤن شپ جو بھی پنڈی میں مقدمہ ہوا اس کی انہوں نے تفصیلات بتائیں، مذاق بھی اڑایا انہوں نے اس کا، لیکن انہوں نے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو پروپوزل بھیجا تھا انہوں نے ایک دن پہلے کہ آپ صرف 10 دن کے لیے اس فائنل کال کو ڈیلے کر دیں، تو وہاں رپورٹر نے پوچھا کہ وہ پروپوزل کوئی سیاسی لوگ لے کر آئے تھے، تو علیمہ کہنے لگی ہاں انہی لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے تو نام تو ویسے انہوں نے نہیں لیے، لیکن اس سے یہی امپریشن کنوے ہوتا ہے کہ یہ پروپوزل علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر لے کر آئے تھے ایک دن پہلے جب ان کی ملاقات ہوئی۔ ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے علاوہ کچھ امریکی پاکستانی بھی ہیں جن کی 2 دفعہ ملاقات کروائی گئی ہے پچھلے 2-3 ہفتوں میں عمران خان سے۔ جب عمران خان نے کال دی، کم از کم 2 ایسے پاکستانی امریکن ہیں جن کی عمران خان سے 2 دفعہ ملاقات کروائی گئی، لیکن عمران خان نے ان کی بات، اور ان سے بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ 1 مہینے کے لیے کر دیں، ہم سب چیزیں ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے گاہے بگاہے اس کا اشارہ کیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ پاکستان کے جنرل صاحبان نے ملٹری ہسٹری، اسٹریٹجی، ٹیکٹکس میں تو کچھ بھی دنیا کو کر کے نہیں دکھایا گزشتہ 77 برس میں۔ البتہ ایک چیز انہوں نے دکھائی ہے کہ ڈبل گیمز میں، ٹرپل گیمز میں، دھوکہ دہی میں، جھوٹ میں، مکر فریب میں، لوگوں کو بیوقوف بنانا، کبھی نیشنل سیکیورٹی کا کہہ کے، کبھی پاکستان کا کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے، اس میں یہ اسپیشلائز کرتے ہیں۔ یہی ان کی ایکچولی اسپیشلائزیشن ہے، ان کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں انہوں نے پھیلائی ہوئی تھیں، اور وہ غبارہ ان کا پھٹ گیا جب عمران خان نے ان کی 10 دن کی ڈیمانڈ جو ہے کہ 10 دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیں، انہوں نے اسے رد کر دی۔ ایک سوال میرے ذہن میں کھڑا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پروپوزل کے 10 دن کے لیے ڈیمانڈ لے کر اسٹیبلشمنٹ کی کہ 10 دن کے لیے اس کو ملتوی کر دیں فائنل کال کی، اگر یہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ہی لے کر آئے ہیں ایک دن پہلے، تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتنے کنونس ہیں، کتنے کمیٹڈ ہیں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر جو ہیں اس پروٹیسٹ کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے مولانا ملا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب جو ہیں، ان کو پبلک پریشر اور پبلک کے جو پریشر کے تحت ان کو اپنی پوزیشن سے وڈرا کرنا پڑا، انہوں نے کہا ٹائپو ہو گیا تھا میرا جب میں نے کہہ دیا کہ VPN جو ہیں وہ غیر شرعی، غیر اسلامی ہیں۔ اسی طرح جو PTI کی سیکنڈری لیڈرشپ ہے، PTI کی جو ٹرشری لیڈرشپ ہے، جو ورکرز ہیں، جو PTI سے ریلیٹڈ ذرائع ابلاغ ہیں، جتنی زیادہ نظر آپ علی امین گنڈا پور کے اوپر، اسد کیسر صاحب کے اوپر، بیرسٹر گوہر کے اوپر اور باقی لیڈرز پہ رکھیں گے، اتنا زیادہ یہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی طرح صحیح راستے پہ چلنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اب ذرا تھوڑے دیکھ لیں کہ شریف زرداری عاصم ٹولہ کی تیاریاں کس قسم کی ہیں۔ ایک ٹوٹل بدحواسی ہے، ایک ٹوٹل پینک ہے، حواس باختہ ہوئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خبریں تو یہ چھپا چکے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس 50,000 ربر بلٹس پاکستان میں ہوں گی بھی جو انہوں نے مشہور کر دیا ہے۔ ان کے پاس 40,000 آنسو گیس کے شیل ہوں گے بھی، ان کے پاس 2,500 اسے کہتے ہیں آنسو گیس فائر کرنے والی، اتنی جلدی یہ اس کی گنز لا بھی سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سب چیزیں انہوں نے، ہاں سپاہی اکٹھے کر لیں گے، وہ سب چیزیں تو انہوں نے مشہور کی ہی، اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے تھریٹ لگائی۔ اس پورے پروسیس کے اندر انہوں نے ظاہر پولیس کا استعمال کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی استعمال کیا، جہاں پر ایک اسد عزیز نامی ایک ٹریڈر کے ذریعے انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی، جس پٹیشن میں ریسپونڈنٹ بنایا گیا جناب محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ کی حیثیت سے، کمشنر اسلام آباد کو، IGP اسلام آباد کو، انٹیریئر سیکرٹری کو، اور کہا گیا کہ جناب یہ اسلام آباد پہ پاکستان تحریک انصاف دھاوا بول رہی ہے، اس کا راستہ روکا جائے۔ اور یہ اپنی مرضی کی اس قسم کی پٹیشن ہمیشہ جب لگوائی جاتی ہے، اسد عزیز تو از نائدر ہیئر نور دیئر، وہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہوگا، وہ تو ظاہر ہے بیچارے کو کھڑا کیا کہ چل بھائی جا فائل کر پٹیشن۔ تو جب بھی ایسی پٹیشن لگائی جاتی ہے جس میں اپنی ہی مرضی کی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے فوری طور پہ بغیر کسی شک و خطرے کے، تو وہ ہمیشہ جناب ریسپیکٹیبل آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب کے پاس لگتی ہے۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ چونکہ ایک نیا قانون بن چکا ہے لافل اسمبلی کے حوالے سے، تو 7 دن پہلے اپلیکیشن آنی چاہیے تھی، چونکہ اجازت نہیں دی گئی، اس لیے اسمبلی میں ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ 27 نومبر تک اپنی رپورٹ دے اور PTI کے ساتھ رابطہ کر لے۔ محسن نقوی صاحب نے عدالت سے باہر نکل کے کہا
کہ جو ہے اب تو بالکل کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی, ہم تو انڈر تھریٹ کوئی نیگوسیشن نہیں کر سکتے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ گئے کیوں عدالت میں؟ یہ عدالت میں اس لیے گئے کہ صرف اپنے لیے ایک لیگل کور حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں, چونکہ عدالت نے کہا تھا کہ یہ پروٹیسٹ جائز نہیں ہے, اس لیے پروٹیسٹ کے لیے ہمیں جو مار دھاڑ کرنی پڑی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک لیگل کور جو ہے وہ آ گیا. اب ایک اور ڈائمینشن اس میں ایڈ کر لیں, ریاست کا تو سب کچھ, حکومت کا تو سب کچھ انہوں نے اس میں شریف زرداری عاصم ٹولے نے جھونک ہی دیا اس بھٹی میں, لیکن جو پرائیویٹ کنٹینرز پہ یہ قبضہ کر لیتے ہیں اس میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ کسی نے مجھے فارورڈ کیا, ٹیلی ویژن اینکر پرسن شفا یوسف زئی کے پروگرام میں جو ایسوسیشن والے ہیں کنٹینرز کے, وہ دہائی دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ جی انہوں نے ہمارے کنٹینرز, تو پتہ نہیں کتنے دن کی پروٹیسٹ چلنی ہے, ابھی سے انہوں نے ہمارے کنٹینرز 600 سے زیادہ جو ہے وہ چھین لی ہیں, اور ایک ایک دن میں, مجھے یاد نہیں ہے کیا فگر, میں ابھی کوشش کرتا ہوں آپ کو سنانے کی, کہ ایک ایک دن میں ہمیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. کنٹینر ہمارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ذہن میں رکھیے کئی دفعہ کنٹینرز کے اندر پیرشبل گڈز ہوتے ہیں, جب آپ ان کو آپ سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں, یہ ایسے گڈز ہوتے ہیں جن کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہوتا ہے, اور وہ گڈز ٹوٹل مکمل طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں, ان کی تمام کمرشل ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اس ایسوسیشن کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ ہم اپنی پہیا جال ہڑتال کریں گے, پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا کہ ہمارے پاس اردو زبان کے اندر الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم ڈسکرائب کر سکیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. جب بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ ہماری گاڑیاں پکڑتی ہے. 1.5 کروڑ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے کی صرف گاڑی ہے, اور اس کے اندر کروڑوں روپے کا سامان پڑا ہوتا ہے. لوگوں کا نقصان کتنا بن جاتا ہے؟ اگر آپ راولپنڈی سٹی کی دیکھیں, اگر اسٹیمیٹڈ آپ 500 کنٹینر ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 5 کروڑ روپے پر ڈے کا اس کا بن جاتا ہے. تو ہم تو گورنمنٹ کو یہ بات کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے کہ یہ روٹین میٹر ہو گئے. ہم ایک دن گاڑی دے دیں گے, 2 دن دے دیں گے, 3 دن دے دیں گے, ہم ہر دفعہ ہفتہ گاڑیاں تو نہیں دے سکتے. کنٹینر آپ لوگوں سے رکھ لیتے ہیں, ان کے پیسے دیتی ہے حکومت؟ ایسے دینا تو دور کی بات, جب گاڑیاں چھوڑتے ہیں تو ڈرائیور سے 10,000 5,000 روپے لیے جاتے ہیں. خدا را ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس طرف جائیں کہ اپنے گاڑیوں کو کھڑا کر دیں اور پہیا جام کی طرف آئیں. ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں, 1 منٹ کے لیے توقف کریں, اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے روک دیں, 5 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے سوال پوچھیں, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کوئی حکومت کر سکتی ہے؟ کیا کوئی حکومت پرائیویٹ انٹرپرائز کمرشل اینٹیٹیز کے کنٹینر زبردستی چھین کے ان کو سڑکوں پہ کھڑا کر سکتی ہے؟ کس پاسے سے؟ مجبوراً پاکستان کے اخبارات اور ذرائع ابلاغ جو ہیں یہ شریف زرداری عاصم ٹولے کو حکومت کہتے ہیں, بٹ کیا یہ حکومت ہے؟ کیا یہ حکومت کی کسی بھی ڈیفینیشن کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ اب دیکھیے ایک سوال آپ کے ذہن میں بڑا قدرتی سا اٹھ رہا ہوگا, اٹھنا بھی چاہیے, کہ یہ جو فائنل کال کی پروٹیسٹ ہے یہ کامیاب ہوگی, کتنی کامیاب ہوگی, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نیوز آئٹم دیکھیے پاکستان کے اخبارات میں. وہ یہ کہ راولپنڈی شہر جو ہے اسے 50 پوائنٹ سے, یعنی اسلام آباد کی کہانی اب الگ کر دیں, پنڈی کو 50 مقامات سے اس کے انٹری پوائنٹس کو بند کیا جا رہا ہے, سیل کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے 4,500 سے 5,000 پنجاب پولیس جو ہے اس کو موبیلائز کیا جائے گا, اس کی ڈیوٹیز لگائی جائیں گی. میں نے اپنے پچھلے 2 ویلاگس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ 22,000 یا 5,000 کی کہانی نہیں ہے, یہ پورے پنجاب سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کے کے پی کے بارڈر تک یہ تقریباً 5 لاکھ پنجاب کی پولیس پلس ایف سی اینڈ پیراملٹریز کو موبیلائز کریں گے. آپ کہہ لیں 500,000 مین ان یونیفارم اور وداؤٹ یونیفارم کو, 5 لاکھ لوگوں کو شریف زرداری عاصم مافیا جو ہے وہ موبیلائز کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کی ایک موومنٹ, ان کی ایک پیسفل پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے. مہذب دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو ماڈرن مہذب دنیا ہے اس میں لوگ ہتھیار لے کر کسی جگہ پہ حملہ آور نہیں ہوتے. رومن زمانے میں, پرشین امپائر میں, آٹومن زمانے میں لوگ جلوس نہیں نکالا کرتے تھے. جب لوگ اپنے بادشاہ سے تنگ ہوتے تھے تو وہ بادشاہ کی پراپرٹی پہ آگ لگاتے تھے, گوریلا موومنٹ کرتے تھے, توڑ پھوڑ کرتے تھے, اس کے خلاف ایک سول وار کرتے تھے. یہ ایک ماڈرنٹی اور سویلائزیشن یا تہذیب یافتہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ سیاسی دھڑے, این جی اوز, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سڑکوں پہ مارچ کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, انہوں نے پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت کی کسی پالیسی یا کسی اقدام سے ناخوش ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیمانڈز یہ ہیں, آپ ہمارے ساتھ نیگوسیشن کریں. یہاں تو جو پروٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی, تو اس کو تقریباً 60 سے 75% شریف زرداری عاصم ٹولے نے کامیاب کر دیا ہے. اگر آپ نے 5 لاکھ لوگ لگا دیے ہیں, آپ نے ساری پولیس, ساری پیراملٹری, ساری عدالتیں, سارے میجسٹریٹ, سارے ذرائع ابلاغ, اور وہ جو آپ کے مشہور ویلاگر ہیں جو خدا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو خدا پھر اپنے ویلاگر کو کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں, میں تو ایک ادارہ ہوں, تو وہ سارے تو آپ نے اس کام میں لگائے ہوئے تھے. تو جب آپ نے سب کچھ اس کے اندر لگا دیا ہے تو آپ نے در حقیقت عمران خان کی کال کو آپ نے کچھ 60-70% تو پہلے ہی کامیابی بخش دی ہے. میری فیلنگ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے اور کے پی سے ایک موبیلائزیشن ہوگی,
اور اس موبلائزیشن کو روکنے کے لیے حکومت کی مشینری جس طرح سے کام کرے گی اس کے نتیجے میں یہ موبلائزیشن کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. اب اسی کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ وہ اوورسیز پروٹیسٹ ہیں, جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 30 سے زیادہ شہروں میں دنیا بھر میں, جس میں ناروے ہے, جس میں یورپ کے شہر ہیں, جس میں پیرس ہے, جس میں جرمنی کے شہر ہیں, جس میں برطانیہ کے شہر ہیں, جس میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے شہر ہیں, جس میں وہاں یہ سب پروٹیسٹ ہوں گی. میں آپ کو تھوڑا اسکرین پہ دکھاتا چلا جاؤں کہ 24 تاریخ کو واشنگٹن کے اندر نیو جرسی ایونیو میں پاکستانی امریکن کمیونٹی بہت بڑی والز کریٹ کی ہیں, جس پہ آ کے آپ سب لوگ جو واشنگٹن ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں ہیں, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ کے لیے اور امریکن کانگریس کے لیے اپنے میسیجز وہاں جا کے اپنے نام کے ساتھ اب لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا میسج ہے. یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا سکتا ہوں. اسی طرح سے مارا لاگو جو اسے کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائیویٹ ریزیڈنس یا کلب ہے, وہاں پر بھی ڈاکٹر منیر اور بہت سے پاکستانی فزیشین جن کو ڈاکٹر منیر کو آرگنائز کر رہے ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑی پروٹیسٹ جو ہے فلوریڈا کے اندر آرگنائز جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اسی طرح کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کینیڈین پارلیمنٹ کے باہر جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے, اور اسی طرح کے مظاہرے ہوں گے. اگر ان تمام مظاہروں کے اندر پاکستانی کمیونٹی انشور کرتی ہے کہ کوئی لوکل لیڈرز, جیسے برطانیہ ہے تو کوئی لوکل ممبر پارلیمنٹ, ناروے ہے تو کوئی لوکل ممبر پارلیمنٹ, یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز یا میڈیا کے لوگ, کوئی ایڈیٹرز, کوئی وکلا جو ہیں لوکل ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں. امریکہ میں کوئی کانگریس مین چلے جاتے ہیں, کوئی فارمر کانگریس مین چلے جاتے ہیں, کوئی سینیٹر کہیں پہ آ جاتے ہیں, کوئی کانگریشنل ایڈز آ جاتے ہیں, کوئی میڈیا کے لوگ آ جاتے ہیں, کوئی میئر آ جاتا ہے, میئر کے آفس کے لوگ آ جاتے ہیں, تو اس سے اور پھر اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے, تو اس سے ان پروٹیسٹ کے اندر جو ہے زیادہ جان پیدا ہوگی اور اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, اور جنرل صاحبان کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ نیگوسیشن بعد میں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, یہ اب میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ایک اور بڑی خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا چاہتا ہوں. آپ سن چکے ہوں گے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا میں کرم جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر دہشت گردی کا ایک حملہ ہوا, جہاں اہل تشیع شیعہ جو ہیں بسیں لوگ تھے جو پارا چنار سے جا رہے تھے پشاور, ان کے اوپر حملہ ہوا, اور جس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک 40 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں, اور مزید چونکہ لوگ زخمی ہیں, یہ فگر جو ہے ڈیتھ ٹول کا یہ بڑھ سکتا ہے. کسی نے اس کی ذمہ داری جو ہے نہیں لی. بڑا امپورٹنٹ بات ہے. تقریباً اس میں 10 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں, بلکہ زیادہ گزر چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں 12 14 15 گھنٹے گزر چکے ہیں. کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں لی. یہ صحیح ہے کہ کرم کے علاقے میں شیعہ سنی ایک ٹینشن تنازع رہتا رہا ہے, ایک اس میں تناؤ کی کیفیت رہی ہے ماضی میں, لیکن اس وقت کی جو کچھ ہوا ہے اس کا کوئی کانٹیکسٹ, کوئی سیاق و سباق, کوئی بلڈ اپ جو ہے وہ نہیں ہے, ورنہ بلڈ اپ ہوتا تو آپ کے سامنے ہوتا. تو یہ سڈنلی ایک ایمبوش قسم کا اٹیک ہے جس کی کسی نے ذمہ داری نہیں لی. مجھے بڑی ہاربل فیلنگ ہو رہی ہے کہ ایک سازش کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف. اب مجھ سے پوچھیں کہ کیوں مجھے یہ خوف محسوس ہو رہا ہے. مجھے خوف اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ منگل کے دن یہ جو ان کی سو کالڈ ایپیکس کمیٹی ہے نیشنل ایکشن پلان کی, جب اس کی میٹنگ ہوئی جہاں پہ آتھرائز کیا گیا کہ ہم بلوچستان کے اندر ایک بڑے وسیع پیمانے کے اوپر ایک گرینڈ آپریشن کرنے لگے ہیں, ایز ایف کہ پہلے کبھی نہیں کیا, تو گرینڈ آپریشن کرنے لگے ہیں دہشت گردی کے خلاف. وہاں پروپوزل یہ بھی تھا کہ ہمیں کے پی کے اندر بھی اس قسم کے ایک گرینڈ آپریشن کی یا آپریشن کی ضرورت ہے. تو وہاں پر کے پی کی حکومت نے, چونکہ چیف منسٹر موجود تھے, تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا, ان کی ریزرویشن تھی کہ نہیں کے پی میں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو ایف نے بھی اس کی مخالفت کی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کے پی کے گورنر جو ہیں وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپنے گورنر ہاؤس کے اندر فیصل کریم کنڈی صاحب جو اس وقت عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں لوگ عمرہ کیوں کرتے ہیں اتنی دفعہ, مجھے نہیں سمجھ, خاص کر کے سیاستدان. چلیں کوئی شریف لوگ عمرہ کریں بار بار تو سمجھ بھی آتی ہے, یہ سب لوگ اٹھ کے بار بار عمرہ کرنے کیوں چلے جاتے ہیں جبکہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ خدا اور اس کے رسول کی تمام تر جو ہدایات اور اس کی انسٹرکشنز اور اس کے پیغام ہیں اس کے منافی ہوتی. بہرحال تو وہ تو گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, لیکن گورنر ہاؤس میں ایک ملٹی پارٹی موٹ ہے پہلے ہفتے میں دسمبر میں, جس میں یہ فیصلہ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی, یہ لا اینڈ آرڈر ان کا فیوریٹ ورڈ ہے, تو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کا کیا حل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اچھا, یہ ویڈنسڈے کے دن وزارت داخلہ کے ذرائع سے یہ بات اخبارات کو پتہ چلی. میں آپ کو کوشش کرتا ہوں اسکرین پہ دکھاؤں کہ یہ میں نے اب سے کوئی تقریباً 20-24 گھنٹے پہلے میں نے یہ اسٹوری, رات کو میں نے جب یہاں رات تھی تو میں نے اسٹوری دیکھ لی تھی کہ خیبر پختونخوا میں ایک ملٹی پارٹی موٹ ہوگا. اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی
اہل تشیع کے اوپر یہ خوفناک حملہ ہونا جو ہے، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عناصر ہیں جو ملٹی پارٹی موڈ کے سامنے اپنا ایک ایجنڈا بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات کتنے برے ہیں اور یہاں پر بھی ایک آپریشن کروانے کی ضرورت ہے. خدا بہتر جانتا، اللہ کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں بالکل، لیکن خوف میرے دھڑکا جو ہے نا مجھے یہاں پہ لگا ہوا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 2013 کے آخر میں جب نواز شریف صاحب کراچی کی صورتحال کے حوالے سے وہاں تشریف لے کے گئے ایز دی پرائم منسٹر الیکٹ، تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ میڈیا کے بھی گئے اور سب لوگ ٹیلی ویژن چینلز کے لوگ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. اور وہاں پر ایک سول سرور ہوتے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں، خواجہ ظہیر ان کا نام تھا، جو کسی زمانے میں بڑے کیپیبل، لا پہ ان کی بڑی گرپ تھی، لا اینڈ کانسٹیٹیوشن پاکستان ہسٹری پہ. تو اسلام آباد کے وہ تھے، لیکن وہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے پولیٹیکل افیئرز میں. اور اسلام آباد کے وہ بہت پہلے مدتوں پہلے کہیں ڈپٹی کمشنر بھی رہ چکے تھے. تو خواجہ ظہیر صاحب اور میں جہاز میں جب اکٹھے تھے یا کراچی میں اکٹھے تھے گورنر ہاؤس میں، تو خواجہ صاحب جو تھے نا بڑے پریشان تھے، بڑے متفکر تھے. تو خواجہ صاحب، میں نے کہا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں اس آپریشن کے حوالے سے؟ میں نے کہا پریشانی مجھے یہ ہے ڈاکٹر معید کہ جب بھی ہم ان کو فوجیوں کو، جرنیلوں کو کسی آپریشن کی اجازت دیتے ہیں تو وہ آپریشن وہاں نہیں ٹھہرتا، وہ پورے صوبے کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی ساری ایڈمنسٹریشن کو انڈرمائن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیس بننے لگ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. یہ 2013 کا میرے خیال آخری چند مہینے تھے، اکتوبر کہہ لیں، سپٹمبر کہہ لیں. اب اگر آپ کے پی کے اندر آپریشن کی بنا رہے ہیں، بیسس بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پی کی جتنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کی پولیس ہے، وہاں کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے، اس ساری کو آپ انڈرمائن کرنے کا کیس بنا رہے ہیں. پاکستان کے جرنیل صاحبان دنیا میں کوئی جنگ نہیں جیت سکے. 1965، 1971، سیاچین، کارگل، جو بھی ہوا، آرٹیکل 370 کا جو ہوا، اگر کوئی جنگ انہوں نے جیتی، ایک ہی ان کی اسپیشلائزیشن ہے کہ پاکستان کے سول ڈھانچے کے اوپر آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کیسے قبضہ کرنا ہے. اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایک سازش کی بو یہاں پہ محسوس ہو رہی. پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں، وہ تقریباً 3 ماہ سے ایک ناجائز طریقے سے قید تھے، کوئی قصور نہیں تھا ان کا، ان کو رہائی مل گئی ہے. لوگوں نے ان کو پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور کی ہیں، بہت ہی ان کو گرم جوشی سے ان کو ویلکم کیا ہے. وہ سین میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.